فصل لربك وانحر. وقال تعالى في موضع آخر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ چونکہ ذی الحجہ کا بابرکت عشرہ، بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور قریب ہی عید الاضحیٰ ہے، اس وجہ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے جس سے ہمیں قربانی کے اصل مقصد کا علم ہو، اس کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے اصل کیا چاہا جا رہا ہے اور یہ کس پس منظر میں اس کی مشروعیت ہے. دراصل یوں تو قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس وقت سے چلا آ رہا ہے، لیکن شکلیں بدل رہی ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے جو بچے تھے ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اپنے طور پر کچھ غلہ وغیرہ قربانی کے طور پر پیش کی. اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جو قربانی مقبول ہوتی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی اور اسے کھا جاتی. یوں سمجھا جاتا کہ یہ قربانی قبول ہو، اور جسے آگ آئے اور نہ کھائے تو یوں سمجھا جاتا کہ یہ قربانی قبول نہیں. پھر بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ رہا، چنانچہ نوعیت بدلتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مستقل شروع سے لے کر آخر تک مسلسل آزمائش اور امتحانات میں گزری. اور ایک تو ہم جو رسم ادا کرتے ہیں، قربانی وغیرہ کرتے ہیں، یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور اسی کی یادگار کو تازہ کرنا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس وقت انہوں نے جو سانس لی، بچپنے میں زندگی گزاری، اس وقت ان کے والد جو تھے وہ ایک بت فروش تھے، یعنی بتوں کو بیچا کرتے تھے. اور اس زمانے کے لوگ ستارے یعنی جو چاند، تارے اور سورج، ان چیزوں کی پرستش کیا کرتے تھے. ایسے حالات میں ان کے لیے بہت دشوار تھا کہ وہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کٹ کر کے اور ایک باعزت گھرانے کے فرد ہو کر کے وہاں پر رہ کر اپنے دین پر، دین اسلام پر جمے رہے اور دین کی طرف مائل. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ جو چیز ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، وہ چیز ہمارے رب ہونے کے لائق نہیں. رب تو ایسا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے. اور جو چاند ہم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ وقت میں روپوش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نظروں سے غائب ہو جاتا ہے. تارا جو دیکھ رہے ہیں، سورج جو دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہے. لہذا اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سمجھایا اور اسلام کی دعوت. انہوں نے اپنے والد کو بھی دعوت دی، لیکن چونکہ وہ زمانہ اسی طریقے کا تھا، لوگوں نے اس طریقے سے ان کی دعوت کو قبول نہ کی اور بالآخر انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا. اس دوران ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ انہوں نے جس وقت تہوار کا موقع تھا، ان لوگوں کے، ان کی قوموں کے تہوار کا موقع تھا، اس وقت ان کے بڑے تمام بتوں کو وہ اپنے ان کو توڑ دیا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ جب اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو یہ خاک کیا دوسروں کی مدد کریں. اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا. چنانچہ اس کے بعد قربانی کے مراحل ان کے لیے شروع ہوئے کہ انہیں نمرود نے آگ میں ڈالا. اس طریقے سے یہ سلسلہ چلا. پھر جب آگے زندگی ان کے مراحل گزرے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ریگستانی علاقے میں جو مکہ کی وادی ہے وہاں پر پورا ریگستانی علاقہ تھا اور پہاڑی کا علاقہ تھا، وہاں پر اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو ایسے ہی، شیرخوار بچے کو یعنی دودھ پیتے بچے کو ایسے ہی چھوڑ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، لہذا انہوں نے وہاں پر چھوڑ دیا.
گویا ایک تو پھر اس کے بعد جب بچہ اس قابل ہوا کہ اپنے باپ کا سہارا بنے، اپنے والد کے ساتھ کندھے پہ کندھا ملا کر کے ساتھ چلے اور ان کی مدد کرے، ان کو ان سے تقویت ملے، ایسی عمر میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے خواب کے ذریعے وحی کی گئی تھی، چونکہ انبیاء کے خواب جو ہے وحی ہوا کرتے ہیں، لہذا خواب ان کو دکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، وہ بیٹے بھی نبی کے بیٹے تھے، انہوں نے فوری طور پر کہا کہ فافعل ما تؤمر، کہ آپ وہ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اس طریقے سے مسلسل ابتدائی زندگی سے لے کر مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانی میں گزری، اور اسی قربانی میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی مینڈھا بھیج دیا، اور اسی قربانی کی یادگار کے طور پر امت مسلمہ پر قربانی کو عائد کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے جو شخص صاحب نصاب۔ دراصل یہ اصل تو انہوں نے قربانی جو دی ہے جذبات کی قربانی کا نام، یہ قربانی دراصل جذبات کی قربانی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شروع سے لے کر آخر تک کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں پر جو منشا ہوئی اس کے مطابق انہوں نے اقدام کیا اور اس کے مطابق وہ کام کرتے رہے۔ دراصل یہ قربانی سے ہمیں یہی سبق سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے تمام خواہشات کو، تمام چیزوں کو، تمام تر اپنے جو ہے شوق کو اور تمام تر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع کریں۔ دراصل اس کا نام ہے قربانی۔ اور جب یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں، اس میں فقہا نے یہ لکھا ہے، علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ جس وقت قربانی کر رہے ہو اس وقت یہ بھی نیت ہو کہ یا اللہ ہم آپ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اپنے جذبات کو بھی قربان کر رہے ہیں کہ ہم اب اگلی زندگی آپ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ امید ہے اس سے نیک پال لیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ اس کی اگلی زندگی جو ہے وہ صحیح طور پر گزر سکے گی۔ بعض علماء کا یہ فرمان ہے، بعض علماء کا یہ کہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مسلسل آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر انعامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ جب کبھی کسی بھی مراحل سے قربانی دے کر گزرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر انعام ان کے مقدر میں ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال رہے گی۔ قربانی کے سلسلے میں دیکھا یوں گیا ہے کہ لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن دو چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ایک چیز قابل توجہ یہ ہے، اصل میں اس وقت گفتگو مختصر اس وجہ سے کی جا رہی ہے چونکہ موقع جب آئے گا اس وقت آپ کے سامنے گفتگو آ ہی جائے گی، اس لیے میں نے اجمالی طور پر تبصرہ کیا اور قربانی کے مقاصد بیان کر دیے۔ بہرحال قربانی کے مقاصد کے سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى۔ اس آیت کے پس منظر میں کچھ باتیں ہمیں سمجھنی ہیں اور کچھ باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کمپٹیشن کا دور ہے، لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں۔ میں نے اگر 30 کا خریدا ہے تو تم 50 کا خریدو، 50 کا اس نے خریدا ہے تو میں 1.5 لاکھ کا خریدوں۔ اس طریقے سے کمپٹیشن کرتے ہیں اور اس طرح ریاکاری کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ حالانکہ قربانی کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کو قربان کرنا ہے اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کرنا۔ اس سلسلے میں یہ محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اچھی قربانی کریں، لیکن اس کی نمائش میں لوگوں سے کمپٹیشن کرنے میں اور اس کو بہت زیادہ واویلا کرنے میں اور لوگوں کے سامنے بہت زیادہ یہ کرنے میں کہ ہاں ہم نے یہ کیا، اس طریقے سے کرنے میں آپ وقت ضائع نہ کریں، اس سے آپ کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ بھی جاتا رہے۔ اور اصل مقصد کیا ہے قرآن کریم میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانور جو ہوتا ہے اس کے خون اور وغیرہ یا جو بھی اس کے گوشت وغیرہ ہے یہ سب چیزیں نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو پہنچتی ہے، چاہے ایک آدمی جو بہت زیادہ معمولی درجے کا جانور قربان کرے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اس کے دل میں اگر اخلاص ہے، اور ایک آدمی بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے قربانی کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں ریاکاری ہے، تو دونوں کے درجے میں بڑا فرق ہوگا۔ یہ جو کم پیسہ خرچ کرنے والا ہے اس کا درجہ آگے بڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے کہ وہ اس کی نیت کیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ تقویٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دل کے اندر اس کا ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اور اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ اصل اخلاص ہے، اصل چیز اخلاص ہے۔ تو یہ ایک چیز تو یہ بات قابل توجہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل بہت سے حضرات صاحب نصاب ہوتے ہیں، لیکن وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم پر قربانی نہیں۔ بعض حضرات یوں سمجھتے ہیں کہ ہم پر قربانی نہیں، اور غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو ہم پر قربانی نہیں۔ حالانکہ دونوں کی نصاب میں معمولی سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے قربانی کے نصاب میں لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر قربانی واجب ہے جو عاقل، بالغ اور مقیم ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو، اور اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہے۔ یہاں تک جو نصاب ہے یہ تو قربانی میں بھی آتا ہے اور زکوٰۃ کے نصاب میں بھی آتا ہے، لیکن آگے جو بات ہے، اور یہ مال خواہ سونا یا چاندی یا اس کے زیورات کی شکل میں ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات ہو، اور اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور اس کا تجارتی ہونا بھی ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی، اس سے خلاصہ کلام یہ نکلا کہ زکوٰۃ کے نصاب میں تو ہمارے جو ضرورت سے زائد اشیاء ہے وہ اگر ایسے ہو جو تجارتی اعتبار سے ہو یا مال بننے کی صلاحیت ہو، اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن قربانی کے معاملے میں ضرورت اصلیہ سے زائد جو سامان ہے اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے کہ اگر ضرورت اصلیہ سے زائد سامان یا گھریلو مکانات، ضرورت سے زائد جو دوسرے رہائش کے مکانات ہیں اس کے علاوہ مکانات وغیرہ ہو، ان تمام کا جو ہے ان تمام کی مالیت ملا کر کے اگر اتنی پہنچ جائے، موجودہ زمانے کے حساب سے غالباً 40-45 ہزار روپے ہوں گے، اگر اتنی مالیت کے بقدر، یعنی چاندی کا جو ریٹ ہے وہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، 40-45 یا 50 تک پہنچ سکتا ہے، تو اس طریقے سے اگر یہ پہنچتا ہو تو ایسی صورت میں قربانی واجب ہے ایسے شخص پر۔ اب یہ 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اس طرح کا نصاب اگر اس کے پاس آ جائے تو قربانی واجب ہے۔ یہ 2 چیزیں، یہ 2 غلط فہمیاں ایسی تھی جو لوگوں کے درمیان رائج تھی، اس وجہ سے ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور ہمیں قربانی کے مقاصد کو سمجھنا ہے، اور اسی قربانی کے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتیں جو گزری، جو بنی اسرائیل وغیرہ تھی اور دوسری جو امتیں تھیں، ان میں یوں آتا ہے کہ ان کو اگر دین کی طرف مائل ہوتے تھے اور دین قبول کرتے تھے ان میں کے لوگ، تو ان کو بعضوں کو تو آڑے سے کاٹ دیا جاتا اور بعضوں کو اجتماعی طور پر سزا دی جاتی، یعنی مستقل طور پر جو لوگ دین کی طرف مائل رہے ہیں، جو لوگ دین حق کے داعی رہے ہیں، ان کے لیے قربانی کا یہ سلسلہ شروع رہا ہے، جاری و ساری رہا ہے، اور موجودہ زمانے تک۔ ابھی حالیہ طور پر جو فلسطین کا مسئلہ ہے اور اب حماس کا مسئلہ ہے، یہ تمام کے تمام جو مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ مجموعی طور پر ہم ملک کے اور عالمی منظرنامے کو دیکھیں تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جو حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقرب ہوتے ہیں اور صحیح طور پر اپنے صحیح دین کے حامل ہوتے ہیں، ان کے لیے قربانی کا سلسلہ یہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو ڈٹے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنے جو ہے لائے عمل اگلا طے کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملا۔ ان کی زندگی بھی بہت سے آزمائش اور بہت سے امتحانات پر گزری ہے، اور مسلسل امتحانات رہے ہیں۔ دراصل یہ جو اہم حج کا جو موقع ہے اور حج میں جو ارکان ہیں، بہت سے ارکان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی طرف سے پسند آئے۔ ان کے حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو دوڑ لگا رہی تھی اپنے بچے کو جو ہے پانی کی تلاش میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند آئے، ان کی قربانی یہ پسند آئی، اور اس کے بعد ان کی جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری امت مسلمہ پر کر دیا، لہذا یہ حج کا مہینہ بھی ہے اور قربانی کا مہینہ بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے، لہذا ان کے اوقات کو بھی صحیح طور پر گزارنا چاہیے اور ان کے اوقات کو تلاوت کلام پاک اور اسی طریقے سے دعائے معصورہ اور نفل وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ دیگر ایام کی بنسبت ہمیں ان میں زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اور قربات جو حج کرنے جاتے ہیں ان سے مشابہت کے لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قربانی ہے وہ لوگ ان سے مشابہت کے لیے یہ اختیار کریں کہ جب چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا تو اس کے بعد اپنے بال وغیرہ جو ہے اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے، یہ ان سے ایک اعتبار سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو غرض ہے کہ جتنے بھی مستحبات عمل ہیں، جتنے بھی مستحب عمل ہیں، ان مواقع پر ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے انبیاء کرام کی قربانیوں سے اور دیگر حضرات جو دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں ہمیں ان کی قربانیوں سے سبق لینا چاہیے، اور ایسے مواقع آئے تو ہمیں بھی اس کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ دراصل یہ دنیا ہمارے لیے ایک دارالامتحان ہے، اصل یہ گھر نہیں ہے، اصل گھر آخرت کا گھر ہے، یہ گھر امتحان ہے، اور امتحان کے موقع پر کئی ساری قربانیوں کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، مصائب اور آلام آتے رہتے ہیں، تکلیف اور مشقتیں آتی رہتی ہے۔ ایسے میں اگر بندہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور اگر بندہ اس کے لیے جزا فضا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بعض اوقات ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کے لیے سزا کا سبب بنتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان قربانی کے مواقع سے سبق لے کر کے اپنی پوری زندگی کو لائحہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، لہذا ہم جب بھی جس موقع سے بھی گزریں اس موقع سے ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہماری نظر ادھر ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کو دیکھ کر کے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے مراحل کو امن و امان اور سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچائے، اور اس موقع پر ہمیں صحیح طور پر اس وقت کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو صاحب نصاب شخص ہے ان سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے جذبات کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔